امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جہاں مصروف عزاداری ہیں سب کی عافیت و خیریت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ شہدائے کربلا اور مکتب کربلا پر قربان ہونے والے شہدائے ملت سب کے درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ان شہداء کے خون میں ہاتھ رنگنے والے قاتلوں اور ظالموں کی ناکامی اور رسوائی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ وطن عزیز پاکستان جو اس وقت دہشت گردی و بد امنی کے شکار ہے، اس میں امن و امان کی بحالی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ مجالس عزاداری شہدائے کربلا جہاں اخروی نجات و ہدایت کا وسیلہ ہیں، وہاں دنیاوی حاجات کی برابری میں بھی مؤثر وسیلہ ہیں۔ بہت سارے حاجت مندان اور صاحبان التجا اپنے اپنے حق میں خصوصی دعا کی اپیل کرتے ہیں۔ ان سب کی حاجات کی برابری کے لیے بالعموم اور تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے بالخصوص بآواز بلند صلوات۔ تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين، بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون۔ صلوات۔ اللہ اکبر۔
या अली बारगाह कुद्दूस में न्याज़मंदाना और मुखलिसाना इल्तिजा है कि तमाम अज़ादारान शुहदाए करबला की इस इबादत को शर्फ कबूलियत नसीब फरमाए। वानियान मोहतरम यहाँ भी और दीगर जहाँ जहाँ इस ज़िक्र पाक के लिए कोशिश कर रहे हैं, खुदावंद आलम सब की पुरखुलूस इबादत को शर्फ कबूलियत नसीब फरमाए। मजालिस ज़िक्र हुसैन में दुआओं के लिए बहुत ज़्यादा इल्तिजा की जाती है और लोग हम जैसे गुनाहगारों से भी अपनी अपनी दुआओं और इल्तिजाओं और हाजात के लिए खुसूसी ताकीद करते हैं। आप सबसे अपील है सब मिलकर दुआ करें, रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम हाजतमंदान की हाजात को कबूल और मंजूर फरमाए। जो लोग मरीज़ हैं, बीमार हैं, हमारे अजीज़ मौलाना अब्दुल जलील नकवी साहब सख्त मरीज़ हैं, इन सब की शिफाए कामिल व आजिल के लिए और हर एक हाजतमंद की हाजात की बराबरी के लिए बाआवाज़ बुलंद सलवात। जैसा कि कल मोहतरम गर्देजी साहब ने ऐलान किया कि मौजू है कुरान और हमारी ज़िंदगी, मैंने सूरह अल-मुमिनून की पहली चंद आयात को इस उन्वान को निभाने और कुरान मजीद के मफाहीम को आप तक पहुँचाने के लिए मुंतखब किया है। उम्मीद है कि आप हजरात पूरी तवज्जो के साथ इन मारूज़ात को फ़हम कुरान की नीयत से सुनना पसंद फरमाएंगे और पूरी तवज्जो और इल्तिफात के साथ ताउन फरमाएंगे। जो लोग मुतवज्जे रहना चाहते हैं वो बाआवाज़ बुलंद सलावत पढ़ें। कल मैंने आपकी खिदमत में यह अर्ज किया कि कुरान मजीद की रूह से हमारी जिंदगी कितनी है, आया महदूद है या ला महदूद है, आया हमारी जिंदगी फकत मौत तक है या मौत के बाद भी है। और जब हमारा ईमान है और कुरान का ऐलान है कि तुम्हारी जिंदगी मौत तक नहीं है बल्कि मौत के बाद भी है, और फिर बाद कितनी जिंदगी है, कुरान मजीद ने उसे हुम फीहा खालिदून के अल्फाज से ताबीर किया है। कहीं फरमाता है उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून, और कहीं ऐलान करता है उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। इंसानों की गोया कुरान ने दो किस्में बयान कर दी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जन्नत के मालिक होंगे और जो जन्नत में जाएंगे वो जन्नत में हमेशा रहेंगे, और कुछ लोग जहन्नम के मालिक होंगे और जो जहन्नम में जाएंगे वो जहन्नम में हमेशा रहेंगे। जो जन्नत में जाकर हमेशा रहने पर ईमान रखता है वो जन्नत के हुसूल के लिए बाआवाज़ बुलंद सलावत पढ़े। इस बात को बार बार दोहराना इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे उमूर ऐसे हैं जिनको हम अपने ईमान को बयान करते वक्त तो बयान करते हैं, लेकिन हमारे फैसलों, हमारे इरादों और हमारे प्रोग्राम जिंदगी में उन चीजों की झलक नजर नहीं आती। यहां मैं देखता हूं कि अगर किसी मुलाजिम का एक शहर से दूसरे शहर में तबादला हो जाता है और उसे पता होता है कि मैंने 3, 4 साल, 5 साल अगले तबादले तक इस शहर में रहना है, तो वो उस मुद्दत के लिए प्रोग्राम बनाता है जो उसने उस शहर में रहना होता है। हम लोग हज पर जाते हैं और पता होता है कि पाकिस्तानी हुज्जाज का जो प्रोग्राम है वो अमूमन 40 दिन का रहता है, तो फिर जाने वाला 40 दिन का प्रोग्राम बनाकर अपना निजाम बनाता है, साथ वही कुछ ले जाता है जो उसे 40 दिन में चाहिए। खाने पीने का, पहनने का, दीगर तमाम मकामात का इंतजाम
ان 40 دنوں کے پیریڈ کے مد نظر کرتا ہے، اور اس کا جو پروگرام ہے، اس کا جو کردار ہے، اس کا جو انداز ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب بتا رہا ہوتا ہے کہ اس نے اتنے دنوں کے لیے تقریباً یہ انتظام کیا ہے۔ آئیے غور کرتے ہیں، کیا ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے یا نہیں کہ ہم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے؟ جی، ایمان کا حصہ ہے؟ پکی بات ہے یا کچی بات ہے؟ یقینی ہے یا مشکوک ہے؟ اس لیے کہ میں کل بھی اس کی وضاحت کر رہا تھا، ایمان یقین کا دوسرا نام ہے، یا شک ہوتے ہوئے بھی ایمان بولا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ کی توحید پہ یقین نہ ہو تو کیا وہ مومن ہے؟ کسی کو اگر رسول اکرم کی رسالت پر شک ہو تو کیا وہ مومن ہے؟ وہ کون ہے؟ جس کو رسول اکرم کی رسالت میں شک ہو وہ مومن ہے یا کافر؟ کافر کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو اپنے کفر پر خود اقرار کرتا ہے، اور ایک وہ جو کفر کا اقرار نہیں کرتا، کہتا اپنے آپ کو مومن ہے لیکن اسلام کہتا ہے کہ تو کافر ہے، جس کو آپ اپنی اصطلاح میں منافق کہتے ہیں۔ منافق مومنوں میں ہے یا کافروں میں ہے؟ تیسری قسم تو ہم نے بنا رکھی ہے، لیکن میں اس کو یوں تعبیر کرتا ہوں، ملک الموت جب روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو آیا اس کے ہاں بندوں کی فقط 2 قسمیں ہیں یا 3 قسمیں ہیں؟ ذرا سوچیے اور بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ عموماً ہم تو کہتے ہیں مومن، کافر، منافق، لیکن آیا وہ روایت جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ملک الموت سے کہا تھا کہ اے ملک الموت، میں تیری اس شکل کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کے ساتھ تو ایک کافر کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتا ہے۔ ملک الموت نے پہلے تو معذرت کی، اس لیے کہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے خلیل تھے۔ ملک الموت نے نہ چاہا کہ حضرت ابراہیم کے سامنے میں اپنی اس شکل کے ساتھ ظاہر ہوں، لیکن چونکہ حضرت ابراہیم بھی مصر تھے اور انہوں نے اصرار سے کہا کہ نہیں، آج میں تیری اس شکل کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کے ساتھ تو ایک کافر کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتا ہے، تو حضرت ملک الموت نے بالآخر بات کو مان لیا اور یہ کہا کہ آپ ذرا اپنا چہرہ ایک طرف کریں۔ حضرت ابراہیم نے ایک لمحے کے لیے چہرہ ہٹایا، دوسرے لمحے میں ملک الموت نے کہا اب میری طرف دیکھیے۔ روایت کا مضمون یہی ہے، اب جو حضرت ابراہیم نے ملک الموت کو دیکھا تو ایک ایسی ہیبت ناک اور وحشتناک شکل سامنے تھی کہ جس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم کی چیخ نکل گئی اور بے ہوش ہو گئے۔ اب فرمائیے، یہ تھی وہ شکل جو ملک الموت کافر کی روح کو قبض کرنے کے لیے سامنے لاتا ہے۔ دوسری کون سی شکل ہے؟ دوسری شکل وہ ہے جس کے متعلق رسول اکرم کی یہ حدیث ہے، من مات علی حب آل محمد الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر۔ کان کھول کر سنو، یہ روایت فقط شیعہ محدثین کے ہاں نہیں بلکہ اہل سنت محدثین نے بھی اس کو تفصیل سے نقل کیا ہے،
اگر کسی نے مطالعہ کرنا ہو تو تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی کا مطالعہ کر سکتا ہے، اور تفسیر کشاف علامہ زمخشری کا مطالعہ کر سکتا ہے، اور شیعہ کتب میں تو ہر جگہ موجود ہے۔ ایک طویل حدیث ہے الا ومن مات علی حب آل محمد کے بارے میں اس حدیث کا ایک جملہ فقط آپ کے سامنے نوٹ کر رہا ہوں، الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر۔ جو شخص محبت آل محمد پہ مرتا ہے اس کو ملک الموت بھی جنت کی بشارت دیتا ہے، اور قبر میں نکیرین بھی جنت